سورہ نون مکیہ سنتان و خمسون آیتن۔ یہ سورۃ نون مکی ہے، اس میں 52 آیات بینات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون احد حروف الہجاء، یہ حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے نون۔ اللہ عالم بمرادہ بہ، اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق ہمیں یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان رکھنا لازمی ہے، اور اس میں تعویلات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر ان کی اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب فرمانا اور ان حروف مقطعات کو نازل فرمانا بے فائدہ ہو جائے گا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا اور پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ اگر حضور کو علم نہ ہو تو پھر کلام تو بے فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، اور بزرگان دین نے اس کا، مفسرین کرام نے تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، تعویل اس کی بتائی ہے، اس کی تعویل بتائی، تفسیر نہیں کہہ سکتے، تعویل کہہ سکتے ہیں۔ بزرگان دین نے ان کی تعویل فرمائی ہے۔ حضرت ابن جریج نے اور حضرت مجاہد نے کہا النون هو الحوت، نون سے مراد کیا ہے؟ وہ مچھلی ہے، الذی علیہ الارض، وہ مچھلی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث بھی اسی طرح بیان فرمائی کہ النون الحوت، نون سے مراد کیا ہے؟ وہ مچھلی ہے جس کی پیٹھ کے اوپر اس زمین کو بچھایا گیا ہے۔ وہ عبد الرزاق نے اور ابن منظر نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور حضرت حسن بصری سے النون الدوات، نون سے مراد کیا ہے؟ دوات ہے۔ ورواه ابن المنذر عن ابن عباس ایضا، اور اس کے علاوہ یہ تو امام جلال الدین محلی الشافی نے فرمایا کہ احد حروف الہجاء، کہ حروف ہجا میں، حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے نون، بالکل برحق ہے۔ تو فرمایا کہ نون سے مراد کیا ہے؟ کہا بھئی یہ نون کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا پہلا لفظ ہے، ان اسماء کا جو نون سے شروع ہوتے ہیں، یہ یا اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا جز ہے جو جن کے آخر میں نون ہے۔ کیا؟ جیسے الرحمن، نون آخر میں آئے تو الرحمن کی نون لی گئی یہاں پر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ نصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جی، نعم المولا و نعم النصیر،
نصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو نصیر کے شروع میں نون ہے تو اللہ کے اس اسم کی نون کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسم نور سے نون کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ بس اللہ تعالیٰ مراد کو جانتا ہے۔ یہ تو ایک اور فکر تھی جو بزرگوں نے بیان فرمائی، علم اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فَهُوَ مِنَ الْمُتَشَابَهِ، یہ حروف متشابہات میں سے آئے۔ حروف متشابہات پر ایمان رکھنا لازمی ہوتا ہے، اس کی تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے والقلم وما یسطرون، اور قلم کی قسم الذی کتب بہ الکائنات فی اللوح المحفوظ، کہ کائنات جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے سب جس قلم کے ذریعے لکھا گیا اس قلم کی قسم۔ کہاں لکھا گیا؟ لوح محفوظ میں لکھا گیا، اس قلم کی قسم۔ وما یسطرون، اور جو یہ سطر سے گئے، یہ جو آپ لکھا ہوگا یہ سطر ہے جو لکھا گیا ہے۔ اے الملائکۃ من الخیر والصلاح، جو لکھا ہے ملائکہ نے خیر اور اصلاح سے، اس کی قسم۔ قلم کی قسم، جو لکھا گیا ہے اس کی قسم۔ قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ قسمیں جو اٹھائی جاتی ہیں تو مقصود قسم کیا ہے؟ کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بڑی بات منوانے کا پروگرام ہوتا ہے تو پھر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون، یعنی قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھا ہوا سب کی قسم ہے۔ قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ آگے مقصود قسم بتایا۔ 3 قسمیں اٹھائیں، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد مقصود قسم بیان کیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ جنون والے آپ نہیں آئے، آپ تو خلق عظیم کے مرتبے پر آئے۔ انتف الجنون عنک بسبب انعام ربک علیک بالنبوۃ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی کر دی اپنے انعامات کا ذکر کر کے، کہ میرا آپ پر انعام ہے کہ میں نے آپ کو نبوت دی اے محبوب، اس کے علاوہ بھی انعامات دیے، آپ تو رب کے انعام یافتہ ہیں، آپ مجنون نہیں آئے۔ ھذا رد لقولہم انہ لمجنون، یہ رد ہے کافرین کے ان کے قول کی جو وہ کہتے تھے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انکا مجنون، آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قسمیں اٹھا کر جواب دیا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے محبوب کافر غلط بکتے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے احسان سے، رب کی نعمت سے قسم ہے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو اجر ہے غیر ممنون، روکا ہوا اجر نہیں ہے، بے حد اجر ہے۔ غیر ممنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے حد، حد سے زیادہ۔ جو محدود ہو وہ ممنون ہوتا ہے، جو بے حد ہو وہ غیر ممنون ہوتا ہے، جس کا شماری نہ ہو سکے وہ غیر ممنون ہوتا ہے۔ آپ کے لیے اجر غیر ممنون ہے، غیر بند کیا ہوا، بے حد آپ کے لیے اجر ہے۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مرتبے پر آئے، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انا بھی لگایا، کاف ضمیر لگائی آگے، پھر لام تاکید کی لگائی، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم کے اوپر سوار ہیں۔ علی زید علی الفرس، زید گھوڑے کے اوپر ہے، زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق کے اوپر آئے ہیں، خلق آپ کی سواری ہے، آپ خلق کے محتاج نہیں، آپ خلق ہونے میں آپ کا محتاج ہے۔ سمجھے، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں آئے، بلکہ خلق ہونے میں آپ کا محتاج ہے۔ آپ نے جو کہہ دیا وہ خلق ہو گیا، آپ نے جو کر دیا وہ خلق ہو گیا، بس آپ جو فرما دیں وہ خلق ہے، کیونکہ آپ خلق کے اوپر سوار ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم پر آئیں، آپ دین عظیم پر آئیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب یہ الزام لگانے والے وہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ ایک ایکم المفتون، یہ جو آج الزام لگا رہے ہیں میرے محبوب پر، فرمایا یہ بھی دیکھ لیں گے ان قریب، الزام کا رزلٹ دیکھ لیں گے، آپ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون جو ہے مفتون ہے، مصدر ہے، یہ کل معقول ہے، معقول کی طرف آئے۔ الفتون بمانے الجنون، کس کے معنی میں آئے؟ جنون کے معنی میں آئے۔ آبیکا ام بہم، کہ جنون ان قریب جان لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے کہ جنون کس کے ساتھ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون بندہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا۔ یہ رب تعالیٰ کا طریقہ جاریہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کسی قسم کا اعتراض کرے تو رب تعالیٰ از خود اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتا ہے رب تعالیٰ کہ اے محبوب آپ غم نہ کریں، حضور کو تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور منکرین کو، کافرین کو، الزام لگانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب عطا فرماتا ہے۔ ابو لہب نے جب کہا تبت یدا ابی لہب، یہ تبت ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اے محمد آپ نے ہمیں اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے محبوب کو ایسے کہتا ہے شد کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یا اللہ تو خدا ہے، مالک ہے، توڑ دے۔ فرمایا توڑوں گا ٹائم پر، تقدیر مبرم کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اظہار غم تو اظہار غصہ تو کر دوں، اظہار غصہ تو کروں جی، کہ سبق تو دے دوں حضور کے دیوانوں کو کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ منافقوں نے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں قتل کرے،
یا اللہ تو مالک ہے، قتل کر دے، ان کو مار دے۔ فرمایا ماروں گا ٹائم پر، اظہار غصہ تو کر دو۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے۔ یہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دشمن آمد پہ شدت کیجیے، جی ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، قسمیں اٹھا کر، اور کہا اے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر آئیں۔ یہ غلط کہتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جو کر دیں وہ خلق عظیم بن جائے گا، آپ جو بول دیں اپنے لب مبارک سے تو وہ خلق عظیم بن جائے گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وقیل ہی یا رب، اے محبوب آپ اپنی زبان سے جب یا رب کہتے ہیں نا، آپ کے اس قول کی بھی قسم، آپ کے اس قول کی بھی قسم۔ رب تعالیٰ تو اتنی کرم نوازیاں۔ کافرہ عورت نے جب کہا تھا کہ اب وحی کا سلسلہ تیرے اوپر منقطع ہو گیا اور جو آپ کے پاس آتا تھا وہ نہیں آیا، جبریل علیہ السلام کے متعلق اس نے بھی ادبانہ لفظ استعمال کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک میں تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کافرہ نے جب کہا تھا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا ہے، جبریل آپ کے پاس نہیں آتے، اب وہ تعلق اور رشتہ ٹوٹ گیا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، آپ کے زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلیٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی تو آئے دن شان بڑھتی جائے گی، ہر دن شان بڑھتی جائے گی، اور ان قریب رب آپ کو اتنا دے گا آپ کو راضی کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس طریقہ جاریہ کے مطابق اس صورت میں قسمیں اٹھا کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ جو کافر کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ فرمائیں، اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر نعمتیں دیں، آپ کو نبوت دی، رسالت دی، کتاب دی، آپ کے ساتھ ہمارا روز کلام ہے، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کے قول کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم، ہم تو آپ کی عمریں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، مجنون وہ ہیں جو آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جی وہ پاگل ہیں، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر آئیں۔ یہاں رب تعالیٰ نے ان کو جواب بھی دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو